وارث بھائی، یہ جو ماشاءاللہ ریورٹس ہیں جو ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں، کیا کبھی ان میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا یا کہاں پھنس گئی یا بڑی مشکلات ہو گئی ہیں میرے لیے وغیرہ وغیرہ؟ نہیں، میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے شعوری طور پہ اسلام قبول کیا ہو اور اس نے یعنی ایسا، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شعوری طور پہ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں ان کو آغاز میں ہی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ دس از ناٹ ایزی جاب. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت کڑا مرحلہ ہے، مشکل مرحلہ ہے، اور شاید اس وجہ سے بھی وہ شکایت نہیں کرتے. دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ اسلام میں اگر مشکل مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جن نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بے بہا ہیں. ان مع العسر یسرا، ہر مشقت کے بعد، ہر یعنی مشکل مرحلے کے بعد ایک آسانی بھی ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے اور تم بدلہ لے سکتے ہو، الا یہ کہ تم اس پہ زیادتی نہ کرو، صحیح، اور اگر تم اس کو معاف کر دو تمہارے حق میں یہ کہیں بہتر ہے، اس پہ اجر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اور اس نے یہاں سے پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہودی تھا، اور کہا کہ اللہ کے رسول میرا مال مجھے واپس کیوں نہیں کرتے؟ صحیح، یا آپ میرے مال کو جو ہے وہ اس پہ قبضہ کرنے کا ارادہ ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور کیا ہی قریب تھا کہ اس کی گردن مار دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ عمر، کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے. اور پھر فرمایا کہ عمر، اس کو اس کے قرض سے کچھ زیادہ دینا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے یہ تھا کہ یہ بجائے یہ کہ اس کا جو ہے وہ ایکشن پہ ریاکشن دیں، اللہ کے یہاں جو ہمارے لیے نعمتیں ہیں وہ ہمارے لیے کہیں بڑی نعمتیں ہیں. میری اہلیہ محترمہ، میں نے جب الحمدللہ میری دوسری شادی ہو گئی اور کچھ لوگوں کی طرف سے آؤٹ سائڈ سے جو ہے وہ ان کو کچھ ریاکشنز آنے شروع ہوئے کہ اب یہ چلے جائیں گے. اہلیہ باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتی تھی شادی سے پہلے، پھر شادی ہو گئی تو انہوں نے کہا جی مجھے خدشہ ہے کہ آپ شادی کر کے کہیں باہر نہ چلے جائیں. تو علی بھائی، میں نے ان کے خدشات کو محسوس کیا اور ان کی انزائٹی اور ان کا جو سٹریس تھا اس کو فیل کیا. اور ان کو یہ تھا کہ یہ گھر بیچ کے نہ شاید چلے جائیں. تو میں باہر گیا، ڈاکومنٹس بنوائے اور ڈاکومنٹس میں نے لا کے ان کو دیے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ گھر میں اپنی اہلیہ محترمہ کو گفٹ کر رہا ہوں. اچھا، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ لکھوایا، اور جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے تو یہ ان سب میں تقسیم بھی کر دیں گے اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. گھر آیا، میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو سب کو بٹھایا، ان کی اہلیہ کو، میں نے کہا جی یہ گھر میں نے آپ کو گفٹ کر دیا. اور میں نے بچوں کو بتایا کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے لڑائی اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر حق تھا، تو میری طرف سے جنت میں ایک گھر کی ضمانت ہے. میں نے کہا میں نے اپنا اللہ کی جنت میں اپنا گھر پکا کروا لیا. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، یعنی کچھ زیادتی اگر ہو بھی رہی ہے، ہم سے چھوٹ بھی رہا ہے، مال جا بھی رہا ہے، تو اس کا ریوارڈ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتنا بڑا ہے. اور ایک دن پھر میری اہلیہ نے وہی ڈاکومنٹس میرے سامنے ایسے کر کے پھینکے اور کہا کہ مجھے عبدالوارث کا مکان نہیں، عبدالوارث چاہیے. Can you imagine؟ جنت میں بھی گھر مل گیا اور یہاں خیر یہاں بھی معاملہ. تو ان کی وہ سٹریس، وہ تو ان کو شاید اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ یہ جو تنگی، تکلیفیں، پریشانی، مجبوریاں ہماری طرف آ رہی ہیں، اس کا اجر ہے. ایک عورت، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بیٹے عاطف وحید صاحب ہمارے استاد ہیں، ان کی کال آئی کہ عبدالوارث وہ فلاں نیو مسلم، اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی تدفین و تکفین کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو عبدالوارث وہ ذرا دیکھ لیں. میں آؤٹ آف سٹی تھا، علماء اکرام سے کہا، 3 علماء اکرام اتفاق سے اس وقت اویلیبل تھے اور تینوں چلے گئے. اچھا، علی بھائی چوتھا فرد نہیں تھا اس کی میت اٹھانے کے لیے. ان کے رشتہ داروں سے کہا تو انہوں نے کہا کہ جو عورت ساری زندگی ہمارے ساتھ جنگ و جدل کرتی رہی، اسلام اور عیسائیت کی جنگ لڑتی رہی، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی میت کو کندھا دے دیں؟ امپاسبل. باہر سے ڈرائیور کو بلایا اور تب جا کے اس کی میت اٹھانے کے لیے 4 فرد تھے. نہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی لوگوں نے دی ہیں، اتنا بڑا سیکریفائی بھی کیا ہے. انہوں نے اف تک نہیں کی. آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں.
آگے قدم سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا. تو یہ سچی بات ہے کہ میرے علم میں تو ایسا کوئی نہیں ہے, آپ کے علم میں ہو تو میں اس سے ملنا چاہوں گا کہ میاں اسلام. اٹس آل اباؤٹ بلیف. وارث بھائی دیکھیں جتنے آپ نے واقعات سنائے نا, اللہ نے ان کا دل مضبوط کر دیا, ان لوگوں ان کو یقین ہو گیا اللہ رسول کے وعدوں کا.